ایس ایس ویلینسیا ایک مسافر بھاپ جہاز تھا جس نے 1906 میں وینکوور جزیرے کے ساحل پر ایک المناک انجام کا سامنا کیا۔ 1882 میں بنایا گیا، یہ جہاز پیسیفک کوسٹ اسٹیم شپ کمپنی کی ملکیت اور اس کو چلاتا تھا اور بنیادی طور پر سان فرانسسکو اور وکٹوریا، برٹش کولمبیا کے درمیان راستے کی خدمت کرتا تھا۔ اپنی پوری سروس کے دوران ایس ایس ویلینسیا کو متعدد واقعات اور حادثات کا سامنا کرنا پڑا جو بالآخر اس کی موت کا باعث بنے۔ فیلاڈیلفیا، پینسلوانیا میں ولیم کرمپ اینڈ سنس شپ بلڈنگ کمپنی کی طرف سے تعمیر کیا گیا ایس ایس ویلینسیا ایک مضبوط جہاز تھا جس کی لمبائی تقریباً 255 فٹ تھی۔ اس نے 19ویں صدی کے اواخر کے اسٹیم شپس کے مخصوص ڈیزائن پر فخر کیا جس میں ایک مخصوص پروفائل اور نمایاں اسموک اسٹیکس تھے۔ جہاز کی تعمیر میں اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا، بشمول بھاپ کے انجن اور آئرن ہل کی تعمیر، جس سے یہ بحر الکاہل کے شمال مغرب کے غدار پانیوں پر تشریف لے جا سکے۔ ایک مسافر بھاپ کے طور پر ایس ایس ویلینسیا نے فرسٹ کلاس اور سٹی ریج دونوں مسافروں کے لیے رہائش کی پیشکش کی۔ اس کی آن بورڈ سہولیات میں ڈائننگ سیلون، سونے کے کوارٹرز اور تفریحی مقامات شامل ہیں جو جہاز میں سوار افراد کے لیے ایک آرام دہ اور خوشگوار سفر کا تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، اپنی سہولیات کے باوجود اس جہاز نے ناہموار سمندروں اور بحری خطرات کے ساتھ اپنے متعدد مقابلوں کی وجہ سے حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ ایس ایس ویلینسیا میں شامل سب سے قابل ذکر واقعات میں سے 1897 میں پیش آیا جب یہ وینکوور جزیرے پر کیپ بیل کے قریب گر گیا۔ جہاز کو خاصا نقصان پہنچا لیکن آخر کار اسے ریفلوٹ اور مرمت کر دیا گیا۔ اس واقعے نے ان المناک واقعات کی پیشین گوئی کی جو بعد میں جہاز پر پیش آئیں گے۔ 20 جنوری 1906 کو ایس ایس ویلینسیا تقریباً 108 مسافروں اور عملے کے 65 ارکان کے ساتھ سٹل کے لیے سان فرانسسکو سے روانہ ہوا۔ تاہم، سفر کے صرف 2 دن بعد جہاز کو وینکوور جزیرے کے ساحل پر گھنی دھند اور کھردرے سمندروں کا سامنا کرنا پڑا۔ خراب موسمی حالات کی وجہ سے نیویگیشن کی غلطیوں نے ایس ایس ویلینسیا کو راستے سے ہٹا دیا۔ 30 جنوری 1906 کے اوائل میں جہاز پچیا پوائنٹ کے قریب ایک چٹان سے ٹکرا گیا جس سے اس کی پتری کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ جہاز کو آزاد کرنے کی کوششوں کے باوجود یہ چٹانوں پر ٹکرا گیا جس سے مسافروں اور عملے کو ایک تیز طوفان کے درمیان پھنس کر رہ گیا۔ جہاز کے تیزی سے پانی پر چڑھنے اور فوری بچاؤ کی کوئی امید نہ ہونے سے جہاز میں سوار افراد میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے بعد کے دنوں میں طوفانی موسم اور ناہموار ساحلی پٹی کی وجہ سے بچاؤ کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ کچھ مسافروں نے لائف بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن بہت سے ٹھنڈے پانی اور خطرناک حالات میں دم توڑ گئے۔ ملبے کے الگ تھلگ مقام نے ریسکیو جہازوں کے لیے قریب آنا مشکل بنا دیا جس سے انخلا کی کوششوں میں مزید تاخیر ہوئی۔ بالآخر ایس ایس ویلینسیا اپنے المناک انجام کو پہنچا کیونکہ یہ چٹانوں پر ٹوٹ گیا جس میں 130 سے زائد مسافروں اور عملے کے ارکان کی جانیں گئیں۔ اس تباہی نے بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کو جنم دیا اور پیسیفک شمال مغرب میں سفر کرنے والے مسافر بردار جہازوں کے لیے حفاظتی ضوابط کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ ایس ایس ویلینسیا کا ڈوبنا بحر الکاہل کے شمال مغرب کی تاریخ میں سب سے مہلک سمندری آفات میں سے ایک ہے جو اس کے پانیوں کو عبور کرنے والوں کو درپیش خطرات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی المناک قسمت کے باوجود ایس ایس ویلینسیا کی میراث ان لوگوں کی ہمت اور لچک کے ثبوت کے طور پر برقرار ہے جنہوں نے اس بدقسمت جہاز پر سوار سمندروں کو بہادر بنایا۔